کیا آپ جانتے ہیں کہ ملتان کی زمین پر ایک ایسا بزرگ گزرا جس کی موجودگی صرف دلوں کو روشن نہیں کرتی تھی بلکہ لوگوں کے کردار بدل دیتی تھی؟ آج ہم بات کریں گے حضرت سید محمود ملتان کی زندگی کے اس پہلو کی جس نے روحانیت کی دنیا میں ایک نئی روشنی پھیلا دی۔ ملتان کی سرزمین صدیوں سے اولیاء اللہ کی رحمت کا مرکز رہی ہے۔ یہاں کی فضائیں، یہاں کی گلیاں اور یہاں کے دربار ان بزرگوں کی یادگار ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی محبت میں صرف کی۔ انہی بزرگوں میں ایک نمایاں نام حضرت سید محمود ملتان کا بھی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب بہت بلند مرتبے کا تھا۔ بچپن ہی سے آپ میں روحانی کشش اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامات واضح تھیں۔ والدین اور بزرگوں نے آپ کو دینی تعلیم اور اخلاق کی بہترین تربیت دی۔ ابتدائی عمر میں ہی آپ کی عقل و فہم اور نرمی و شفقت کے حوالے سے لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ حضرت سید محمود ملتان کی تعلیم و تربیت کا آغاز قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوا۔ آپ صرف تعلیم حاصل کرنے تک محدود نہ رہے بلکہ علم کو عمل میں لانے کی کوشش کرتے۔ یہ وصف آپ کی زندگی کا خاصہ تھا۔ آپ ہمیشہ فرماتے کہ علم بغیر عمل کے مردہ ہے، اور یہی اصول آپ کی زندگی میں واضح طور پر نظر آتا تھا۔ روحانی سفر میں آپ کی دلچسپی ابتدائی عمر سے ہی ظاہر ہوئی۔ نوجوانی میں آپ اکثر خانقاہوں اور بزرگان دین کے پاس جاتے اور وہاں مراقبہ و ذکر میں وقت گزارتے۔ آپ کی خاموشی میں ایک عجیب کشش تھی، لوگ آپ کے قریب آتے اور ان کی باتوں سے روحانی سکون حاصل کرتے۔ روایت ہے کہ حضرت سید محمود ملتان اکثر ایسے مقامات پر جاتے جہاں لوگ پریشانی اور دکھ کے بوجھ تلے دبے ہوتے۔ آپ کی موجودگی اور نرمی سے لوگ اپنے مسائل بھول جاتے، دلوں میں سکون پیدا ہوتا اور لوگ توبہ کی راہ پر چل پڑتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ملتان اور اس کے گردونواں میں بہت عزت و محبت حاصل تھی۔ آپ کا روحانی سفر صبر، زہد اور اخلاص سے بھرا ہوا تھا۔ دنیاوی آسائشوں نے کبھی آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچا۔ آپ کا دل ہمیشہ اللہ کی محبت میں مصروف رہتا۔ حضرت سید محمود ملتان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل عظمت دنیاوی مقام و شہرت میں نہیں بلکہ تقوی اور اللہ کی محبت میں ہے۔ آپ کی شخصیت کی ایک خاص بات عاجزی اور شفاف نیت تھی۔ آپ ہمیشہ دوسروں کی خدمت کو اپنی عبادت سمجھتے۔ گلی کوچوں میں جانے، مسکینوں کی مدد کرنے اور لوگوں کے دل کی بات سننے کو آپ عبادت کا حصہ سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کے قریب آتے اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے۔ آپ کی تعلیمات میں صبر، شکر اور اللہ کی رضا کی اہمیت بار بار دہرائی جاتی تھی۔ آپ فرماتے، انسان کی اصل عزت اس کے تقوی میں ہے، نہ کہ اس کے مال و دولت میں۔ یہ جملہ آج بھی روحانی رہنمائی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سید محمود ملتان کے طرز زندگی میں روزانہ کے اعمال بھی عبادت کا حصہ تھے۔ صبح کے وقت قرآن کی تلاوت، دن میں ذکر و دعا اور رات کے وقت مراقبہ آپ کی معمولات میں شامل تھا۔ آپ کا یہ طریقہ کار لوگوں کے لیے مشل راہ بن گیا، اور اسی وجہ سے آپ کی مجلس میں بیٹھنے والا ہر شخص کچھ نہ کچھ روحانی سبق لے کر جاتا۔ ملتان کی فضاؤں میں حضرت سید محمود ملتان کی موجودگی ایک ایسا نور تھی جو ہر دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی۔ آپ کی باتوں اور سلوک میں ایک عجیب کشش تھی۔ لوگ دور دراز سے آپ کے دربار میں آتے اور نہ صرف روحانی سکون حاصل کرتے بلکہ اپنی زندگیوں کے مسائل کا حل بھی پاتے۔ معجزات اور روحانی اثرات۔ روایت ہے کہ حضرت سید محمود ملتان کے پاس آنے والا ہر شخص اپنی پریشانی چھوڑ کر واپس جاتا۔ کسی کا کاروبار مشکل میں ہوتا، کسی کے گھر میں بیماری پھیل جاتی، تو آپ کی دعا اور حضور سے حاصل شدہ برکت سے مسائل حل ہو جاتے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نگاہ کرم سے دل کی بیماری اور جسمانی تکلیف بھی دور ہو جاتی۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی مالی مشکلات کے بوجھ تلے دب گیا تھا۔ وہ روز حضرت سید محمود ملتان کے پاس آتا اور آپ کی نصیحت اور دعا سے اس کی تقدیر بدل گئی۔ آدمی نے نہ صرف کاروبار میں کامیابی حاصل کی بلکہ اپنی زندگی میں اللہ کے شکر اور تقوی کو بھی شامل کیا۔ آپ کی زندگی میں زہد اور سادگی کا عنصر بھی بہت نمایاں تھا۔ دنیاوی آسائشیں آپ کو اپنی طرف مائل نہ کر سکیں۔ آپ اکثر صحراؤں اور درختوں کے سائے میں بیٹھ کر عبادت کرتے اور لوگ آپ کے پاس آ کر رہنمائی لیتے۔ آپ کی سادگی اور عاجزی نے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے بے پناہ احترام پیدا کیا۔ شاگردوں اور پیروکاروں کی کہانیاں۔ حضرت سید محمود ملتان کے شاگرد بھی بے شمار تھے۔ ہر شاگرد آپ کی تعلیمات کو دل سے اپناتا اور اپنی زندگی میں عمل کرتا۔
ایک شاگرد نے روایت کیا کہ حضرت سید محمود ملتان کی نصیحت نے اس کے دل کی کڑواہٹ دور کر دی اور وہ صبر و شکر کے راستے پر چل پڑا۔ ایک اور شاگرد نے بتایا کہ آپ کی موجودگی میں ہر شخص کو اللہ کی محبت محسوس ہوتی۔ حضرت سید محمود ملتان کی مجلس میں بیٹھنا ایسا تھا جیسے دل کا ہر بوجھ ہلکا ہو جائے۔ آپ نہ صرف روحانی رہنمائی دیتے بلکہ عملی زندگی میں بھی مشورہ دیتے۔ لوگوں کی زندگیوں پر اثر۔ حضرت سید محمود ملتان کا اثر صرف شاگردوں تک محدود نہ رہا بلکہ پورے شہر پر محسوس ہوتا تھا۔ لوگ آپ کی نصیحت اور سلوک سے متاثر ہو کر اخلاقیات میں بہتری لاتے۔ ملتان کے محلے اور گلیاں آپ کے اقوال اور اعمال کی بدولت ایک دوسرے سے محبت اور اخوت کے جذبے سے بھر گئے۔ آپ فرماتے تھے، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں تو سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرو اور اللہ کی محبت میں مصروف رہو۔ یہ اصول آپ کی زندگی کا مرکز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ کی تعلیمات کو یاد رکھتے اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتے۔ حضرت سید محمود ملتان کی زندگی میں سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ آپ ہر شخص کی مشکل کو سمجھتے اور حل کرنے کی کوشش کرتے۔ چاہے وہ مالی مشکل ہو، روحانی بحران ہو یا اخلاقی دشواری، آپ کی نصیحت اور دعا ہر حالت میں انسان کے کام آتی۔ حضرت سید محمود ملتان کے آخری ایام بھی ان کی زندگی کے باقی لمحات کی طرح پرسکون اور نورانی تھے۔ آپ ہمیشہ اپنے شاگردوں اور پیروکاروں کو نصیحت کرتے کہ اللہ کی محبت میں زندگی گزارو، صبر اور شکر سے کام لو اور لوگوں کی مدد کو اپنی عبادت سمجھو۔ آخری وصیت اور نصیحت۔ آپ نے فرمایا، میری موت سے غم نہ کرو، میرا اصل مقام اللہ کے حضور میں ہے۔ تم لوگ اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارو اور ہمیشہ دل میں عاجزی اور محبت رکھو۔ یہ وصیت آج بھی ہمارے لیے مشل راہ ہے۔ آج کے دور میں اثر۔ حضرت سید محمود ملتان کی تعلیمات آج بھی ملتان اور اس کے گردونواں میں زندہ ہے۔ لوگ ان کے اقوال اور سیرت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی کامیابی دنیاوی عہدوں دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا، محبت اور خدمت خلق میں ہے۔ آپ کی تعلیمات ہمیں صبر، زہد، عاجزی، شکر اور اللہ کی محبت میں رہنے کا درس دیتی ہے۔ آج بھی جو لوگ آپ کی سیرت پر عمل کرتے ہیں ان کی زندگی میں سکون اور برکت محسوس ہوتی ہے۔ خلاصہ اور سبق آموز نکات۔ حضرت سید محمود ملتان نے دنیاوی آسائشوں سے خود کو دور رکھا اور اللہ کی محبت کو زندگی کا مقصد بنایا۔ شاگردوں اور لوگوں کی رہنمائی اور خدمت آپ کی عبادت کا حصہ تھی۔ ان کی نصیحت اور عمل آج بھی دلوں میں روشنی اور سکون فراہم کرتا ہے۔ حضرت سید محمود ملتان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی عزت اور کامیابی صرف تقوی، اخلاص اور خدمت خلق میں ہے۔ اے اللہ رب العزت، ہمیں اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو ذکر الہی سے زندہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اخلاص، صبر اور شکر کی دولت عطا فرما۔ اللہ، حضرت سید محمود ملتان کے صدقے ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے رزق میں برکت اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما۔ ہمیں تکبر، حسد اور نفرت سے بچا کر عاجزی اور محبت کی راہ پر چلا دے۔ اے اللہ، ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی بہتر فرما۔ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ آمین رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا اور آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح اولیاء کرام کی سچی اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی ہمارے چینل اولیاء ملتان کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب بٹن دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر روحانی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے حوصلہ ہے اور دین کی خدمت میں مدد بھی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔